اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. So today's topic is about ذکر and تسبیح. اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر آیات ایسی آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کو ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور تسبیح کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے تسبیح کے لیے آپ نے آیت سنی ہوگی فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. اور ذکر کے بارے میں بھی اسی طرح مختلف آیات ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو آج میرا ایمفیسائز ایک تو اس چیز پر ہے کہ ہم ڈفرینس کو سمجھیں کہ تسبیح اور ذکر میں فرق کیا ہے، اور پھر اس چیز پر بھی کہ ہم کیسے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر کر سکتے ہیں. سو لیٹ می اسٹارٹ ود ذکر. ہمارے ذہن میں جیسے ہم ذکر کا سوچتے ہیں تو تسبیح آ جاتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ مسلسل کسی چیز کا ورد کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام 100 دفعہ پڑھنا ہے یا کوئی آیت ریپیٹڈلی پڑھنی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جس ذکر کو قرآن پاک میں مینشن کر رہے ہیں وہ اصل میں غور و فکر ہے، اور غور و فکر کے نتیجے میں جو انسان کا چینج ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ ٹورڈس ڈفرینٹ تھنگس، یا وہ کس طریقے سے پھر ڈیل کرتا ہے چیزوں کو زندگی میں، وہ ہے. سو ذکر کا اللہ تعالیٰ اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. تو اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تسبیح نہیں پڑھتا دن میں یا اگر کوئی ورد نہیں کرتا، بلکہ ذکر اللہ تعالیٰ کی ایسی یاد ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنے دن اور رات گزارتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو جیسے سورہ آل عمران کے اینڈ میں آتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں کے بل بھی. اور پھر وہ اس ذکر میں کہتے کیا ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا. تو جب وہ احساس آتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے میری یہ بھی بے مقصد نہیں ہے، اس کے بعد ختم ہوں گا تو میرے حساب کتاب ہوگا یا آگے کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی، تو فوراً سے ان کے منہ سے نکلتا ہے فقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. تو اصل میں ذکر سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے اس کی اسکیم کو سمجھنا، اور پھر جب وہ سمجھ آ جائے تو جب ہمارے الفاظ میں ڈھلتی ہے وہ تسبیح ہے. سو ویری سمپلی ذکر از اباؤٹ کنٹمپلیٹنگ about the things that are happening around us، اور پھر جب ہم انہیں غور و فکر سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر جب بے ساختہ انسان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، کبھی انسان کو ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تو شکر کے کلمات نکلتے ہیں، کبھی ایک دم سے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے اتنی غلطیاں اوپر نیچے اٹھتے بیٹھتے ہو جاتی ہیں، تو پھر جو استغفار نکلتا ہے وہ سب تسبیح میں آتا ہے. لیٹر آن میں تسبیح کو بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کروں گی. تو ابھی اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے اسکیم کو سمجھاتے ہیں مختلف صورتوں میں مختلف واقعات میں، اور اس اسکیم کو سمجھنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا جو ہمارا اینگل ہے چیزوں کو دیکھنے کا وہ بہت فرق ہے، اور جس زاویے سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا وہ کائنات کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ بہت مختلف ہے. تو اس میں آپ سورہ کہف کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو بہت امپورٹنٹ مجھے جو سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ اس کا پارٹ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار ہر جمعے کو پڑھنے کو کیوں کہا ہے، وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے. کہ اس میں آپ دیکھیں کہ ظاہر کی نظر میں جو ہمیں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں وہ کافی عجیب و غریب ہیں، کہ جیسے غریب لوگ تھے ان کی کشتی کو توڑ دیا گیا، ایک بچہ تھا اس کو مار دیا گیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے مہمان نوازی نہیں کی ان کے لیے خدمت کر کے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا گیا. تو بظاہر کافی illogical یا سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں تھیں، لیکن ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے پردہ ہٹایا اور حضرت موسیٰ کو دکھایا کہ ان سب
واقعات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا تھی. تو اسی طرح ہماری لائف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس میں آپ نے بھی کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ پرابلم، وہ تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اور اس کو وہ حکمت نہیں سمجھ آتی، لیکن لیٹر آن مے بی آفٹر اے فیو منتھس اور آفٹر فیو ایئرز انسان سمجھتا ہے کہ اچھا یہ مصیبت تو میرے لیے اس خیر کو اندر چھپائے ہوئی تھی. یا اسی طرح حضرت یوسف کا جو پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا، وہ اتنی خوبصورت صورت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ احسن القصص، دا بیسٹ آف بیسٹ نریشنز یا اسٹوریز. تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہمیں حکمت نہیں سمجھ آتی کہ ایک بچہ چھوٹا سا ہے اور ان کی والدہ سب سے پہلے فوت ہو گئی، یعنی حضرت یوسف کی، اور اس کے بعد پھر ان کے بھائیوں نے والد سے بھی جدا کر دیا، پھر وہ غلامی کی زندگی میں رہے، ایک مشکل ٹائم سارا گزارا. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو مصیبت آنی نہیں چاہیے، جبکہ نبیوں پر سب سے زیادہ آتی ہے، کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز میں بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ذکر کہ جب ہم چیزوں کے بیہائنڈ دیکھنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور اگر حکمت نہیں سمجھ آتی تو پھر وہاں پر تسبیح کا رول آ جاتا ہے. اور تسبیح کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر کوئی چیز میرے کنٹرول سے باہر ہے یا کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا وہ میری پلاننگ کے مطابق نہیں چل رہی، اس میں آپ کا کوئی عیب نہیں ہے، اس میں میری ہی کوئی کمی، میری ہی کوئی کوتاہی ہے. تو پھر جیسے ہم سبحان اللہ کا ورڈ پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ تمام عیوب سے پاک ہیں، اور وہ امپرفیکٹ نہیں ہے، ہی از پرفیکٹ.